اور 2 اگست 2026 کی رات فیضان مدینہ کراچی میں مدنی مذاکرے کا انعقاد۔ امیر اہل سنت نے اسلامی بھائیوں کی دینی، اخلاقی و تنظیمی رہنمائی کی اور قیمتی ملفوظات سے نوازا۔ اٹلی، یورپ میں بزنس کمیونٹی اور مختلف شعبہ جات کے عاشقان رسول میں نیکی کی دعوت۔ نگران شورا مولانا محمد عمران اتاری نے رزق حلال کمانے اور سنتوں پر عمل کرنے کا ذہن دیا۔ کراچی سندھ پاکستان میں امیر اہل سنت کی والدہ ماجدہ کے ایصال ثواب کے لیے اجتماع کا انعقاد کیا گیا۔ رکن شورا حاجی فضیل رضا اتاری نے قرب الہی ولیوں سے محبت کے موضوع پر سنت ابھرا بیان فرمایا۔ رکن شورا اور دیگر اسلامی بھائیوں نے ام عطار رحمۃ اللہ علیہا کے مزار شریف پر حاضری بھی دی۔ بنگلہ دیش سمیت یورپی ملک، اسپین اور افریقی ممالک کینیا اور یوگانڈا میں ام عطار رحمۃ اللہ علیہا کے لیے ایصال ثواب۔ مدارس المدینہ کے اساتذہ اور طلبہ کرام نے امیر اہل سنت کی والدہ مرحومہ کے لیے قرآن خوانی اور فاتحہ خوانی کا اہتمام کیا۔ بنگلہ دیش کے مختلف مقامات فیضان مدینہ کومیلا اور ماڈل جامع مسجد انورا میں 3 دن کے امیر قافلہ کورسز، مختلف سطح کے ذمہ داران و مبلغین کی شرکت، شعبہ قافل انٹرنیشنل افیئر ذمہ دار اور دیگر نے سنت ابھرے بیانات کیے۔ چٹاگانگ، کوٹوالی اور نارائن گنج میں قافلہ اجتماعات، ذمہ داران و عاشقان رسول کی شرکت، سنت ابھرے بیانات بھی ہوئے۔ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، یہ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ دعوت اسلامی کی مدنی خبروں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہیڈ لائنز کے بعد بڑھتے ہیں مدنی خبروں کی تفصیلات کی جانب۔ ناظرین، اتوار 2 اگست 2026 کی رات فیضان مدینہ کراچی میں مدنی مذاکرے کا انعقاد کیا گیا، جس میں جشن ولادت کے موقع پر چراغاں، محفل نعت اور جلوس میلاد کا انعقاد کرنے والی انجمنوں کے افراد اور دیگر عاشقان رسول نے شرکت کی۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ نے اسلامی بھائیوں کی دینی، اخلاقی اور تنظیمی رہنمائی کرتے ہوئے انہیں اپنے قیمتی ملفوظات سے نوازا اور ان کی جانب سے کیے گئے سوالوں کے علم و حکمت سے بھرپور جوابات بھی ارشاد فرمائے۔ تو ہم نے کام وہ کرنا جس میں ہم کو ثواب ملے، ثواب نہ ملے تو یہ پھر محنت جو ہے کس کام کی۔ اور اگر معاذ اللہ اس میں گناہ کی کوئی صورت بنتی ہے تو پھر تو یہ چراغاں نہ کرنا ہی صحیح ہے کہ ہم چراغاں کریں اور گناہ میں پڑے، نہ گناہ کے ذریعے چراغاں کریں۔ ویسا چراغاں ظاہر کہ یہ تعظیم نہیں ہے بلکہ اپنے آخرت کو داؤ پہ لگانے والی بات ہے۔ اس لیے شریعت کے عین مطابق ہم نے چراغاں کرنا ہے۔ مثلا چراغاں کے لیے بعض لوگ بجلی کی چوری کرتے ہیں، پہلے تو یہ بہت ہوتا تھا، پھر جب سے دعوت اسلامی نے اس پر بولنا شروع کیا تو الحمدللہ کمی آئی ہے۔ پھر بھی کچھ کہہ نہیں سکتے کہ سب ایسا، دعوت اسلامی والے جو ہیں جو ریلیٹڈ دعوت اسلامی سے، وہ لوگ تو زیادہ چانس ہے کہ وہ نہ کریں، لیکن یہ کہ جو نہیں ہے، جن کو پتہ ہی نہیں ہے، تو وہ ہو سکتا ہے کہ اس میں ملوث ہو۔ دوبارہ لے کے قانونی طور پر بجلی لینی ہے، چوری نہیں کرنی۔ جب اس پہ لاکھوں کروڑوں روپے ہم لٹا ہی رہے چراغاں پہ، تو 2-4 ہزار اگر بجلی کا جو قانونی بل ہے وہ پیمنٹ کر دیں تو کیا جائے گا۔ اور یہ ادارے جو ہیں بجلی فراہم کرنے، میٹر بھی لگا دیتے ہیں، خود آ کر سب ترکیبیں ہو جاتی ہیں، یہ لوگ کرتے ہیں۔ تو یہ کی کرنا ہے اپنے کو۔ اچھا، جب سڑک پر سجاوٹ، تو سڑک پر جو سجاوٹ کر رہی ہے وہ یہ جال رہے ہیں، وہ بتیاں وغیرہ لگاتے ہیں، اس میں یہ خیال رکھنا ہے کہ کسی بھی گزرنے والی گاڑی کے لیے کوئی پرابلم کھڑا نہ ہو۔ نہ ہم بولیں کہ مطلب ہم جشن ولادت بنا رہے ہیں تو ہم یعنی کسی کو گزرنے نہیں دیں گے۔ حقوق عامہ تلف نہیں ہونے چاہیے، گاڑیاں بھی گزرتی رہے، جو بھی ہے کہ کوئی ٹریفک کو ہماری وجہ سے کوئی رکاوٹ پیدا نہ ہو، اس طرح ہم نے کام کرنا ہے۔ اچھا، عمارتوں کو بھی سجاتے ہیں، بعض وقت کیا ہوتا ہے گلیاں جو سجاتے ہیں نا، یہ اطراف میں جو عمارتیں ہوتی ہیں عمارت والے نہیں سجاتے ہوں گے، یہ خود یہ انجمنیں یہ عمارتیں سجاتی ہیں۔ اس میں یہ خیال رکھنا ہے، اس میں کوئی ایسا ہوگا جو نہیں سجانے دے گا، آپ بولو کہ نہیں ہم سجائیں گے، دادا گیری، یہ ہے
یہ کرنے سے کیا ہوگا کہ یہ اور ان کی نسلیں آپ کے مخالف ہو جائیں گے، یہ آپ سے ڈریں گے، لگانے دیں گے، لیکن یہ نہیں چاہتے ڈر لگائیں. تو انکس مشورہ ہے کہ زبردستی آپ مہربانی کر کے نہ لگائیں، اس طرح دل آزاریوں کی صورت بنے گی. فیضان مدینہ کراچی میں خصوصی مدنی مذاکرے کا اہتمام بھی کیا گیا، جس میں خوش نصیب اسلامی بھائیوں نے امیر اہل سنت کی صحبت اور دعاؤں سے فیض پایا. جب چراغاں کیا جاتا ہے تو نالین شریف بھی بعض اوقات لگائی جاتی ہیں. جب اس کی لائٹیں روشن کی جاتی ہیں تو اس کا عکس ٹائلوں وغیرہ پر ظاہر ہو رہا ہوتا ہے، تو اس جگہ پر چلنا اور ادھر سے گزرنا، یہ کچھ جو گزرگاہیں ہیں، تو اس کے حوالے سے کیا ہے، یہ بے ادبی میں شمار تو نہیں ہوگا؟ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. اصل بے ادبی وغیرہ ادب اور ایسے مواقع پر اس کا تعلق بھی عرف پر ہوتا ہے، معمول. اس کو عام لوگ بے کوئی بھی، یہ تو آپ کے ذہن میں آیا، اب دوسروں کے ذہن میں آئے گا ہاں یار، تو اس کو عام طور پہ اس کو بے ادبی کوئی کہتا نہیں ہے، ورنہ تو پھر مسئلہ ہو جائے گا. مسجد جو ہے، مسجد بھی تو ادب کی ہی شے ہے، اس کی پرچھائی بھی تو جاتی ہے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ پھر مسجد کے اندر خود ہم داخل ہوتے ہیں، ہمارے پاؤں بھی لگتے ہیں اس پہ. یا تو شریعت میں حدیثوں میں وغیرہ آ گیا کہ بھئی یہ ادب، یہ بے ادبی، ورنہ پھر یہ عرف جو ہوتا ہے اس کو دیکھا جاتا ہے کہ لوگوں کا معمول کیا ہے. اب جیسے قرآن شریف ہے، کوئی نیچے لے کر بیٹھا ہے، ہم اوپر بیٹھے ہیں، تو ہمارے عرف میں اس کو بے ادبی بولتے ہیں. یہ اس سے بچنا ہوگا کہ یہ بے ادبی ہے. اب اوپر نیچے ہماری منزلیں ہیں، تو اوپر جو منزل ہے، ادھر قرآن شریف ہے، اوپر منزل پر آدمی ہے، تو یہ بے ادبی عرف نہیں ہے اس پر، ورنہ تو سارے گھر خالی ہو جائیں گے. قرآن شریف پہ بلڈنگ ہوتی ہے ہر مسلمان کے ہر گھر میں، قرآن شریف تو عام طور پر تشریف فرما ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو بے ادبی وہی کہ اس کو بے ادبی نہیں کہتے. اسی طرح آپ نے جو سوال کیا، سوال اچھا ہے، لیکن یہ کہ اس کو کوئی بے ادبی کہتا نہیں ہے. مدنی چینل کے ناظرین، اب یورپی ملک اٹلی سے آپ کو خبر دیں، جہاں چویتا نوا مارکے میں نگران شورا مولانا محمد عمران اتاری نے بزنس کمیونٹی اور مختلف شعبجات کے اشکان رسول سے ملاقات ہونے کی دعوت میں فکر آخرت کا ذہن دیا. تفصیلات محمد طارق اتاری مدنی کی اس رپورٹ میں. یورپی ملک اٹلی کے صوبہ مچراتے کی سٹی چویتا نوا مارکے میں 28 جولائی 2026 کو بزنس کمیونٹی اور مختلف شعبجات کے عاشقان رسول کے درمیان نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہوا، جس دوران نگران شورا مولانا محمد عمران اتاری نے سنت و بھرا بیان کیا. نارمل پانی بچ گیا، اب یہ بچا ہوا کون لے گا؟ اگر سوچ بنی ہوئی ہے، ذہن بنا ہوا ہے، تو بچا ہوا پانی کہیں جمع کر لیا جائے، جبکہ پینے کا ہی ہے. سور المؤمن شفاء، مومن کے جھوٹے میں شفا ہے. گلاس میں پانی ضائع کر دیا جائے گا، پلیٹ میں نکالیں گے تو وہاں کھانا ضائع کر دیا جائے گا. اور دعوتوں میں جو ہوتا ہوگا وہ پتا ہوگا، جو دسترخوان پہ گراتے ہیں وہ الگ، جو پلیٹ میں چھوڑ کے جاتے ہیں وہ الگ، اتنے بڑے برتن میں چھوڑا وہ الگ. تو اس طرح جو ضیاع ہمارے یہاں جو کرنے کا مزاج، وقت تو ضائع کر ہی رہے ہیں، حقیقت تو ہے کہ زندگی ضائع کر رہے ہیں، اور زندگی ضائع ہونے کا شاید اتنا جلدی ہم کو احساس ہو نہیں رہا ہے. بہادر شاہ ظفر کے اشعار یاد آ رہے ہیں. یہ مغلیہ سلطنت کا آخری چشم و چراغ تھا، اس کو کالے پانی کی سزا دے دی تھی. وہ کہتا ہے لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم نہ پائیدار میں. عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں. بلبل کو باغ باں سے نہ صیاد سے گلا، قسمت نے قید تھی لکھی فصل بہار میں. اتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار. اللہ پاک ہمیں ایمان سلامتی کی نعمت سے مالا مال کرے، اپنے ایمان کی سلامتی کی ہم سوچ و فکر پیدا کریں. درخواست یہی ہے کہ وقت کو بھی ضائع ہونے سے بچائیں. قیامت کے سوالات ہیں کہ زندگی کن کاموں میں گزاری. جوانی کا الگ سوال ہے، جوانی کن کاموں میں گزاری، پھر مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، یہ پوچھا جائے گا. اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا، یہ قیامت کے سوالات پوچھا تو جائے گا. اللہ پاک خیر و عافیت کا معاملہ کرے. دوران بیان نگران شورا نے شرکاء کو رزق حلال کماتے ہوئے اپنے وقت کو نیکی کے کاموں میں گزارنے اور قبر و آخرت کی فکر کرتے ہوئے گناہوں سے بچنے کا ذہن دیا، اور زندگی اللہ پاک اور اس کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے کاموں میں گزارنے کی ترغیب دلائی. جبکہ بزنس کمیونٹی اور مختلف شعبجات کے عاشقان رسول کی نگران شورا سے ملاقات کا سلسلہ بھی ہوا. مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہتے ہوئے دینی کام کرتے رہیے اور اجر و ثواب کمائیے. ام اتار رحمۃ اللہ علیہا کے عرس کے موقع پر میوہ شاہ قبرستان کراچی میں ایصال ثواب اجتماع کا انعقاد کیا گیا. رکن شورا حاجی فضیل رضا اتاری نے قرب الہی اور ولیوں سے محبت سے متعلق سنت و بھرا بیان فرمایا. 1 اگست بروز ہفتہ 2026 کو بکرا پیڑی میوہ شاہ قبرستان کراچی سندھ پاکستان میں ام اتار رحمۃ اللہ علیہا کے عرس کے موقع پر مزار شریف کے قریب دعوت اسلامی کے شعبہ محبت بڑھاؤ کے تحت ایصال ثواب اجتماع کا انعقاد کیا گیا. ایصال ثواب اجتماع میں دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا
شورا کے رکن حاجی فضیل رضا اتاری، شعبہ محبت بڑھاؤ کے کراچی سٹی ذمہ دار، مختلف شعبات کے اسلامی بھائیوں دیگر عاشقان رسول نے شرکت کی۔ اس سال ثواب اجتماع سے رکن شورا نے قرب الہی اور ولیوں سے محبت کرنے سے متعلق سنت و بھرا بیان فرمایا۔ آخر میں رکن شورا اور شرکائے اجتماع نے ام اتار رحمت اللہ علیہ کے مزار شریف پر فاتحہ خوانی کی اور دعا کروائی، جبکہ صلاۃ و سلام بھی پڑھا گیا۔ فیض جاری رہے ام اتار کا، فیض جاری رہے ام اتار کا، فیض جاری رہے ام اتار کا۔ ناظرین، آپ کو بتائیں ام اتار رحمۃ اللہ علیہ کے ایصال ثواب کے لیے دنیا کے مختلف ممالک میں ہونے والے ایصال ثواب کے سلسلوں کا احوال، جہاں مختلف مقامات پر مدارس المدینہ کے طلبہ کرام اور دیگر نے امیر اہل سنت کی والدہ مرحومہ کے لیے ایصال ثواب کرتے ہوئے قرآن خوانی اور فاتحہ خوانی کی تفصیلات ایوب اتاری کی اس رپورٹ میں۔ فیضان مدینہ اسٹیچفورڈ، برمنگم انگلینڈ اور ویسٹ مڈلینڈز انگلینڈ سمیت لوگرونیو اسپین، افریقی ملک کینیا کے شہروں ممباسا کی کنز الایمان مسجد اور فیضان زمزم مسجد کی کمبالا سمیت کینیا اور دوسرے افریقی ملک یوگنڈا کے شہروں لیرا اور بالے کے ساتھ ساتھ بنگلہ دیش کے مختلف شہروں میں قائم مدرسۃ المدینہ کی برانچیز میں شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی زیائی دامت برکاتہم العالیہ کی والدہ مرحومہ کے لیے ایصال ثواب کے سلسلے منعقد کیے گئے، جس میں مدارس المدینہ کے اساتذہ اور طلبہ کرام سمیت دیگر عاشقان رسول نے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی والدہ مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کی۔ عرس پاک آ گیا ام اتار کا، عرس پاک آ گیا ام اتار کا، مولا روزہ دکھا ام اتار کا، مولا روزہ دکھا ام اتار کا۔ اختتام پر ام اتار رحمت اللہ علیہ اور امت مسلمہ کے لیے ایصال ثواب بھی کیا گیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کرتے رہیے اور اجر پائیے۔ مدنی چینل کے ناظرین کو بتاتے ہیں افریقی ملک گامبیا سے مدنی خبر، جہاں رکن شورا حاجی محمد اسد اتاری مدنی کی شیخ احمد قادری اور دیگر علماء کرام سے ملاقات کے دوران خدمات دعوت اسلامی سمیت مختلف امور پر گفتگو کا سلسلہ ہوا۔ تفصیلات محمد نوید اتاری کی اس رپورٹ میں۔ ویسٹ افریقی ملک گیمبیا کے علاقے فجارہ میں عاشقان رسول کی دینی تنظیم دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن حاجی محمد اسد اتاری مدنی کی شیخ احمد قادری مالکی سمیت علماء کرام اور دیگر عاشقان رسول سے ملاقات کا سلسلہ ہوا، جس دوران رکن شورا اور ذمہ داران نے انہیں افریقی ممالک سمیت عالمی سطح پر دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے دینی و فلاحی کاموں کے حوالے سے آگاہی دی اور مختلف امور پر گفتگو کا سلسلہ بھی ہوا۔ اسی دوران رکن شورا کی گفتگو کا مقامی زبان میں بھی خلاصہ بتایا گیا۔ اس موقع پر شیخ احمد قادری مالکی سمیت علماء کرام نے خدمات دعوت اسلامی کو سراہتے ہوئے دعاؤں سے نوازا اور ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرواتے ہوئے نیک تمناؤں کا اظہار بھی کیا۔ اختتام پر دعا بھی مانگی گئی، جبکہ رکن شورا کے علماء کرام اور دیگر عاشقان رسول سے ملاقات کا سلسلہ بھی ہوا۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہتے ہوئے دینی کام کرتے رہیے اور اجر ثواب کمائیے۔ مدنی چینل کے ناظرین کو اب بتاتے ہیں سری لنکا سے مدنی خبر، جہاں کولمبو میں موجود شیخ عثمان رحمت اللہ علیہ کے مزار شریف و رکن شورا حاجی محمد ایاز اتاری نے ذمہ داران کے ہمراہ حاضری دی اور فیضان رمضان جمعہ مسجد کا وزٹ کیا۔ تفصیلات محمد انس اتاری کی اس رپورٹ میں۔ سری لنکا میں عاشقان رسول کی دینی تنظیم دعوت اسلامی کی دینی کاموں کی ترویج و نیکی کی دعوت کی دھومیں مچانے کے لیے رکن شورا حاجی محمد ایاز اتاری سفر پر ہیں۔ اسی دوران کولمبو سٹی میں موجود حضرت سیدنا شیخ عثمان رحمت اللہ علیہ کے مزار شریف پر رکن شورا نے نگران سری لنکا مشاورت اور ڈاکٹر حبیب کے ہمراہ حاضری کی سعادت پائی۔ اس موقع پر صاحب مزار اور امت مسلمہ کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کی گئی اور رب کریم کی حضور دعا بھی مانگی گئی۔ دوسری جانب کولمبو سٹی کے علاقے دہی والا میں قائم فیضان رمضان جمعہ مسجد میں رکن شورا اور ڈاکٹر حبیب کی آمد ہوئی۔ اس موقع پر نگران سری لنکا مشاورت نے فیضان رمضان جمعہ مسجد کا وزٹ کرواتے ہوئے یہاں دین متین کی خدمت کے لیے ہونے والے ہفتہ وار سنت و برے اجتماعات اور قافلوں میں سفر اور دیگر دینی کورسز سمیت دعوت اسلامی کے ہونے والے دیگر دینی کاموں کے حوالے سے بریفنگ دی۔ اس موقع پر رکن شورا نے رہنمائی کرتے ہوئے دینی کاموں پر حوصلہ افزائی کی اور مختلف امور پر گفتگو کا سلسلہ ہوا۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی دعوت اسلامی کی دینی ماحول سے وابستہ رہتے ہوئے دینی کام کرتے رہیے اور اجر پائیے۔ 24 جولائی 2026 کو شعبہ محبت بڑھاؤ کے تحت فیضان مدینہ کراچی اور فیضان مدینہ حیدرآباد سندھ پاکستان میں ایصال ثواب اجتماعات ہوئے، جن میں قرآن خوانی اور سنت و بھرے بیانات کا سلسلہ ہوا۔ کراچی سندھ پاکستان میں قائم فیضان مدینہ میں شعبہ محبت بڑھاؤ کے تحت 24 جولائی 2026 کو ام المؤمنین حضرت سیدہ میمونہ رضی اللہ
عنہا، حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ، حضرت بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر مرحومین کے لیے ایصال ثواب اجتماع کا انعقاد کیا گیا، جس میں شعبہ محبتیں بڑھاؤ سمیت دیگر شعبہ جات کے اسلامی بھائیوں اور فیضان مدینہ کے حاضرین نے شرکت کی۔ اس موقع پر قرآن خوانی اور قل خوانی کا اہتمام بھی کیا گیا۔ رکن شورا حاجی فضیل رضا عطاری نے سنت و بھرا بیان کرتے ہوئے مرحومین کو ایصال ثواب پیش کیا اور دعائے مغفرت کروائی۔ دوسری جانب 24 جولائی 2026 کو ہی سندھ پاکستان کے شہر حیدرآباد کے علاقے آفندی ٹاؤن میں قائم فیضان مدینہ میں بھی شعبہ محبتیں بڑھاؤ کے تحت نجی نیوز چینل کے بیورو چیف عرفان آرائیں کے والد اور دیگر مرحومین کے لیے ایصال ثواب اجتماع ہوا، جس میں مرحومین کے اہل خانہ، رشتہ داروں اور دیگر اسلامی بھائیوں نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر قل خوانی اور قرآن خوانی کا سلسلہ بھی ہوا۔ مبلغ دعوت اسلامی نے ایصال ثواب کے موضوع پر سنت و بھرا بیان کیا اور مرحومین کو ایصال ثواب پیش کرتے ہوئے دعا بھی کروائی۔ فاروقیہ مسجد مومن پورہ لاہور پنجاب میں ایصال ثواب اجتماع ہوا، جس میں رکن شورا حاجی محمد منصور عطاری نے سنت و بھرا بیان کیا اور شرکاء کو نیکی کی دعوت پیش کی۔ 16 جولائی کو FGRF کے تحت سیالکوٹ پنجاب کے پولیس لائن میں بلڈ کیمپ لگایا گیا، جس میں رکن شورا حاجی محمد اظہر عطاری نے خصوصی شرکت کی۔ تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ صوبائی دارالحکومت لاہور پنجاب پاکستان کے علاقے مومن پورہ کی فاروقیہ مسجد میں مبلغ دعوت اسلامی حاجی صفدر عطاری کے بھتیجے کیف کے لیے 11 جولائی 2026 کو ایصال ثواب اجتماع کا انعقاد کیا گیا، جس میں مرحوم کے اہل خانہ، رشتہ دار، مقامی عاشقان رسول اور دعوت اسلامی کے مختلف شعبہ جات کے اسلامی بھائیوں نے شرکت کی۔ رکن شورا حاجی محمد منصور عطاری نے سنت و بھرا بیان کیا اور شرکاء کو بھی نیک اعمال کرنے، سنتوں پر عمل کرنے، علم دین سیکھنے، نماز کی پابندی کرنے، نیکی کے کاموں میں حصہ لینے اور قافلوں میں سفر کرنے کا ذہن دیا۔ سنت و بھرے بیان کے بعد رکن شورا نے مرحومین کو ایصال ثواب پیش کیا۔ فاتحہ خوانی کے بعد صلاۃ و سلام پڑھا گیا۔ رکن شورا حاجی محمد منصور عطاری نے دعائے مغفرت بھی کروائی۔ دوسری جانب 16 جولائی 2026 کو سیالکوٹ پنجاب پاکستان میں قائم پولیس لائن میں FGRF کے تحت بلڈ کیمپ لگایا گیا، جس میں جامعۃ المدینہ کے طلباء، پولیس کے جوانوں اور دیگر اسلامی بھائیوں نے تھیلیسیمیا اور دیگر امراض میں مبتلا مریضوں کے لیے خون کے عطیات پیش کیے۔ بلڈ کیمپ کا رکن شورا حاجی محمد اظہر عطاری نے پولیس افسران کے ہمراہ وزٹ کیا۔ اس موقع پر پولیس افسران نے دعوت اسلامی کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے اپنی نیک خواہشات کا اظہار کیا اور مدنی خبروں کو اپنے تاثرات بھی دیے۔ یہ ایک بڑا ہی نیکی کا کام ہے اور بڑی اچھی ایفرٹ ہے اس کی دعوت اسلامی والوں کی۔ ان کا جو FGRF اس کے توسط سے جب بھی ہم ان کو کال کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ مل کے یہاں پہ یہ بلڈ کیمپ ارینج کرتے ہیں۔ آپ لوگ بھی بڑھ چڑھ کے اس طرح کے بلڈ ڈونیشن کیمپس ہیں ان میں پارٹیسپیٹ کریں۔ بلڈ ڈونیشن کا یہ بڑا ایک مقدس فریضہ ہے اور ان بچوں کی، یہ میں کہتا ہوں کہ ان بچوں کو نئی زندگی ملتی ہے، تو یہ بڑی ایک اچھی کاوش ہے جو آپ کر رہے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو مزید ہمت دے۔ رکن شورا حاجی محمد اظہر عطاری نے مدنی خبروں کو بتایا۔ FGRF کے تحت اب تک 80,000 سے زیادہ بلڈ بیگز ڈونیٹ کیے جا چکے ہیں۔ الحمدللہ ہماری سیالکوٹ پولیس کے جوان بھی ہمارے ساتھ دیتے ہیں، افسران اور جوانوں نے آج الحمدللہ ہمارے ساتھ یہ اچھا کوپریٹ کیا، بلکہ انہوں نے ہی اس کو انوائٹ کیا ہے۔ ہمارے طلبہ اور دیگر عاشقان رسول اس میں بلڈ ڈونیٹ کر رہے ہیں، پولیس والے بھی آپ دیکھ رہے ہیں بلڈ دے رہے ہیں۔ آپ سب بھی ہمت کیا کریں ویلفیئر کے، نیکی کے کاموں میں۔ DHA لاہور پنجاب پاکستان کی ایک مسجد میں 13 جولائی 2026 کو اوراق مقدسہ کے تحفظ کے حوالے سے عاشقان رسول کو ترغیب دلائی گئی۔ دوسری جانب کینٹ کے علاقے کیلوری گراؤنڈ کے اطراف میں آگاہی مہم اور واک کا اہتمام کیا گیا، جبکہ نئے باکسز بھی لگائے گئے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ صوبائی دارالحکومت لاہور پنجاب کے علاقے DHA کی جامع مسجد محمدی غوثیہ میں 13 جولائی 2026 کو شعبہ تحفظ اوراق مقدسہ کے تحت مقدس اوراق کی حفاظت کے حوالے سے آگاہی مہم کا سلسلہ ہوا، جس میں مقامی عاشقان رسول نے شرکت کی۔ اس موقع پر شعبے کے اسلامی بھائی بھی موجود تھے۔ نگران ڈسٹرکٹ مشاورت نے اوراق مقدسہ کے تحفظ کی اہمیت بیان کی اور مختلف مساجد و عوامی مقامات پر اوراق مقدسہ کے باکسز نصب کرنے کی ترغیب دی۔ انہوں نے شرکاء کو بتایا کہ معاشرے میں اس حوالے سے آگاہی عام کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ نگران ڈسٹرکٹ مشاورت نے کہا کہ اپنے ارد گرد رہنے والوں کو بھی اوراق مقدسہ کے ادب و احترام، درست طریقہ حفاظت اور ان کے باوقار استعمال کے بارے میں مسلسل رہنمائی فراہم کی جائے۔ دوسری جانب کینٹ کیلوری گراؤنڈ کے اطراف میں شعبہ تحفظ اوراق مقدسہ کے تحت آگاہی مہم کا سلسلہ ہوا، اس میں مقامی عاشقان رسول اور مختلف شعبہ جات کے اسلامی بھائیوں نے شرکت کی۔ آگاہی مہم کے دوران شعبہ تحفظ اوراق مقدسہ کے اسلامی بھائیوں نے شرکاء کو اوراق مقدسہ کے احترام، تحفظ اور درست طریقہ استعمال کے حوالے سے تفصیلات فراہم کی۔ اس موقع پر عوام کی سہولت کے لیے نیو باکسز بھی نصب کیے گئے تاکہ اوراق مقدسہ کو با ادب طریقے سے محفوظ
محفوظ کیا جا سکے۔ بعد ازاں اوراق مقدسہ کے تحفظ کے پیغام کو عام کرنے کے لیے ایک آگاہی واک کا بھی انعقاد کیا گیا، جس میں مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والی شخصیات، مقامی عاشقان رسول اور شعبے کے اسلامی بھائیوں نے جوش و خروش کے ساتھ شرکت کی۔ شرکاء نے معاشرے میں اوراق مقدسہ کے احترام اور تحفظ کے شعور کو فروغ دینے کے عزم کا اظہار کیا اور اس شعبے کی آگاہی مہم کو وقت کی اہم ضرورت قرار دیا۔ ناظرین کو بتائیں مدنی چینل کے مقبول عام پروگرام ذہنی آزمائش سیزن 18 کے سلسلے میں 4 اگست 2026 کو ٹی ایم اے ہال کمیٹی چوک اٹک پنجاب پاکستان میں آڈیشنز لیے جائیں گے، جس میں 18 سال یا اس سے زیادہ عمر کے افراد حصہ لینے کے اہل ہوں گے۔ 3 اگست 2026 کو فیضان مدینہ G11 اسلام آباد پاکستان میں ہونے والے آڈیشن میں ذہنی آزمائش کی مجلس نے شرکاء سے تحریر دی اور زبانی سوال و جواب کی اور منتخب ہونے والے اسلامی بھائیوں کے ناموں کا اعلان بھی کیا۔ مناظر آپ بھی دیکھیے۔ سيدنا النبي وجميل قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون۔ مدنی چینل کے ناظرین کو یہاں بنگلہ دیش سے بتائیں، جہاں مختلف مقامات پر 3 دن کے امیر قافلہ کورسز سمیت قافلہ اجتماعات میں شعبہ قافلہ انٹرنیشنل افیئر ذمہ دار اور دیگر نے سنت و بھرے بیانات کیے اور قافلوں میں سفر کا ذہن دیا۔ تفصیلات جانتے ہیں اشرف الاسلام اتاری کی اس رپورٹ میں۔ بنگلہ دیش کے مختلف مقامات کومیلا میں قائم فیضان مدینہ اور انور چٹاگونگ کی ماڈل جامع مسجد میں عاشقان رسول کی دینی تنظیم دعوت اسلامی کے شعبہ قافلہ کے تحت الگ الگ مواقع پر 3 دن کے امیر قافلہ کورس کا انعقاد کیا گیا، جس میں مختلف سطح کے ذمہ داران اور مبلغین دعوت اسلامی کی شرکت ہوئی، جبکہ شعبہ قافلہ انٹرنیشنل افیئر ذمہ دار اور دیگر مبلغین دعوت اسلامی نے کورسز کرواتے ہوئے نیکی کی دعوت دینے کے فضائل اور اس کی اہمیت بتائی اور شرکاء کورس کو نیکی کی دعوت عام کرنے اور برائیوں سے خود بھی بچنے اور اپنے معاشرے کو بچانے کے لیے قافلوں میں خود بھی سفر کرنے اور دیگر عاشقان رسول کو بھی سفر کروانے سمیت دعوت اسلامی کے دیگر دینی کاموں میں حصہ لیتے رہنے کا ذہن دیا۔ اسی دوران جدول کے مطابق قافلوں کے راہ خدا میں سفر کروانے سمیت دعوت اسلامی کے دیگر دینی کاموں کے حوالے سے بھی رہنمائی کی گئی، جس پر شرکاء کورس اسلامی بھائیوں نے دعوت اسلامی کی دینی کاموں میں حصہ لیتے ہوئے دینی متین کی خدمت و نیکی کی دعوت عام کرتے رہنے کی اچھی نیتیں بھی کیں۔ ادھر تحریہ مسجد حاجی علی کالونی تیری بازار فرہاد بیگ کوتوالی چٹاگونگ اور منت علی جامع مسجد نارائن گنج ڈھاکہ میں الگ الگ مواقع پر دعوت اسلامی کے شعبہ قافلہ کے تحت ہی قافلہ اجتماع کا انعقاد کیا گیا، جس میں مختلف شعبات سے وابستہ عاشقان رسول سمیت مبلغین دعوت اسلامی کی شرکت ہوئی، جبکہ شعبہ قافلہ انٹرنیشنل افیئر ذمہ دار اور دیگر مبلغین نے سنت و بھرے بیانات کرتے ہوئے دین متین کی خدمت کے لیے دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں حصہ لینے کا ذہن دیا، جبکہ شرکاء کی دینی کاموں کے حوالے سے رہنمائی بھی کی گئی۔ اسی دوران بنگلہ دیش میں قافلوں کے سفر کو مضبوط کرنے اور مزید بڑھانے سمیت شرکاء اسلامی بھائیوں کو 12 ماہ 1 ماہ سمیت 3 دن کے قافلوں میں خود بھی سفر کرنے اور دیگر عاشقان رسول کو سفر کروانے کا ذہن بھی دیا گیا، جس پر شرکاء اسلامی بھائیوں نے قافلوں میں سفر کرتے رہنے کی نیتوں کا اظہار بھی کیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی قافلوں میں سفر کرتے ہوئے نیکی کی دعوت عام کیجیے اور اجر پائیے۔ نگران پاکستان مجلس مشاورت اسلامی بہن نے تنظیمی صوبہ صحرائے مدینہ میں دینی کاموں کو بڑھانے کے لیے 20 جولائی 2026 کو اسلامی بہنوں کا آن لائن مدنی مشورہ لیا، جس میں مختلف شعبات کی کارکردگی کا تفصیلی جائزہ لیا گیا اور دینی کاموں میں مزید بہتری اور تنظیمی امور کو مضبوط بنانے سے متعلق کئی اہم نکات پر رہنمائی کی گئی۔ نگران پاکستان مجلس مشاورت اسلامی بہن نے 20 جولائی 2026 کو تنظیمی صوبہ صحرائے مدینہ کی ذمہ دار اسلامی بہنوں کے ساتھ آن لائن مدنی مشورہ کیا، جس میں صوبائی اور ڈسٹرکٹ مشاورت نگران، مدرسۃ المدینہ بالغات، علاقائی دورہ، قرآن ٹیچر ٹریننگ کورس، گلی گلی مدرسۃ المدینہ اور دیگر شعبات کی ذمہ دار اسلامی بہنیں شریک ہوئیں۔ مدنی مشورے کے دوران نگران پاکستان مجلس مشاورت اسلامی بہن نے مختلف شعبات کی کارکردگی کا تفصیلی جائزہ لیا اور نگران و شعبہ ذمہ دار اسلامی بہنوں کی کئی اہم نکات پر رہنمائی کی۔ اس موقع پر دینی کاموں میں مزید بہتری اور تنظیمی امور کو مضبوط بنانے اور ذمہ داریوں کو احسن انداز میں ادا کرنے کی بھی ترغیب دی۔ مدنی مشورے کے دوران مختلف شعبات کی کارکردگیوں اور تقرریوں کو مکمل کرنے کے اہداف طے کیے گئے، نیز نئی تقرریوں کی تکمیل اور دینی کاموں کو مزید وسعت دینے کے حوالے سے بھی رہنمائی فراہم کی گئی۔ مدنی مشورے کے اختتام پر نگران مشاورت اور شعبہ ذمہ دار اسلامی بہنوں نے اپنے اپنے شعبات میں مقررہ اہداف کو مکمل کرنے اور دینی کاموں کو مؤثر انداز میں آگے بڑھانے کے حوالے سے اچھی نیتوں کا اظہار کیا۔ شعبہ نیک اعمال و مدنی مذاکرہ کے تحت 12 جولائی 2026 کو ملتان میں سیشن کا انعقاد ہوا، جس میں شعبے کے دینی کاموں کو مزید احسن انداز سے آگے بڑھانے کے لیے کئی اہم نکات پر رہنمائی کی گئی۔
دعوت اسلامی کے شعبہ نیک اعمال و مدنی مذاکرہ اسلامی بہنوں کے تحت 12 جولائی 2026 کو مدینۃ الاولیاء ملتان میں لرننگ سیشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں ملتان، ڈی جی خان اور بہاولپور سے ڈویژن، ڈسٹرکٹ، سب تحصیل اور تحصیل سطح کی ذمہ دار اسلامی بہنوں نے شرکت کی۔ لرننگ سیشن کے دوران ذمہ دار اسلامی بہنوں کی جانب سے شعبے سے متعلق مختلف سوالات کیے گئے، جن کے عالمی سطح ذمہ دار اسلامی بہن نے آن لائن تفصیلی جوابات دیے۔ اس موقع پر شعبے کی پاکستان سطح کی ذمہ دار اسلامی بہن نے احساس ذمہ داری، ماتحت ذمہ داران کو فعال بنانے اور شعبہ نیک اعمال کو مزید مؤثر انداز میں چلانے سے متعلق رہنمائی کی۔ سیشن کے دوران ماہانہ کارکردگی فارم، کارکردگی شیڈول، نیک اعمال اجتماع کے جدول، تقرری کے طریقہ کار اور ذمہ داران کو فعال رکھنے سے متعلق بھی رہنمائی کی گئی، جبکہ اسلامی بہنوں کو نیک اعمال کا رسالہ باقاعدگی سے پر کرنے، ہر ماہ جمع کروانے اور ہر ہفتے پابندی کے ساتھ مدنی مذاکرہ دیکھنے یا سننے کا ذہن بھی دیا گیا۔ سیشن کے اختتام پر شریک اسلامی بہنوں نے دینی کاموں کو مزید بڑھانے اور اپنی ذمہ داریاں احسن انداز میں ادا کرنے کی اچھی نیتوں کا اظہار کیا۔ مدنی خبروں کا اختتام یہی کرتے ہیں۔ مزید مدنی نیوز دیکھنے کے لیے ہمارا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل فالو کیجیے۔ دعوت اسلامی کی دینی ایکٹیویٹیز کی تفصیلات کے لیے وزٹ کیجیے news.dawatislami.net اور دعوت اسلامی کی مدنی خبریں واٹس ایپ پر حاصل کرنے کے لیے QR کوڈ اسکین کیجیے۔ ناظرین، 3 اگست کے نیک اعمال کا جائزہ لینا نہ بھولیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ دین کا پیغام ساری